اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مومنین مومنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی رحمتوں میں شامل کیا ہوا ہے اور مسلسل الحمدللہ رب العالمین اس کی برکتیں اور اس کی نعمتیں ہم پر نازل ہو رہی ہیں. الحمدللہ لوگوں نے اپنے آپ کو لاک ڈاؤن میں رکھ کر ایک بہت بڑی مشکل سے بھی بچایا ہوا ہے، اور یہ خود بہت بڑا امتحان ہے کہ جو قوم ماہ رمضان میں نمازیں، دعائیں، ہر وہ چیز کی جو اللہ تعالیٰ سے نزدیک کرنے والی تھی اس کو انجام دیتی رہی ہے، آج اس قوم کو مجبوراً لاک ڈاؤن میں جانا پڑ رہا ہے. اور ایک ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ جس میں انسان سوچتا ہے کہ کیا کسی زمانے میں اس طرح کا رمضان المبارک بھی آ سکتا تھا کہ جس میں انسان نہ نماز جماعت کی برکتیں حاصل کر سکے، نہ دعاؤں کے اجتماع میں جا سکے، نہ محافل میں حاضر ہو سکے، اور نہ ہی اور کسی قسم کی عبادتوں میں شامل ہو سکے. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے اور ہمیں تو اس امتحان سے گزرنا ہی ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ صبر کرنے والوں کو بہت زیادہ اجر دینے کا وعدہ کر چکا ہے. اس وجہ سے انشاءاللہ ہم صبر سے بھی کام لیں گے، ہمت سے بھی کام لیں گے، برداشت سے بھی کام لیں گے، اور آف کورس جو بوریت ہو رہی ہوگی اس سے بھی پوری طرح سے مقابلہ کریں گے. مجھے معلوم ہے کہ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے جو لوگ ماہ رمضان میں دروس میں شرکت کرتے تھے، قرآن خوانیوں میں شرکت کرتے تھے، ایک سوشلائزنگ بھی ہو جاتی تھی، گیدرنگ بھی ہو جاتی تھی، آج وہ ایک عجیب و غریب حالت سے گزر رہے ہیں. بہرحال اس لیے کہ یہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے، اس وجہ سے اس میں توجہ کرنا بھی ضروری ہے. ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور سورہ مومنون کی آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المومنون، بے شک فلاح پا گئے مومنین. کون سے والے؟ کہ جو اپنی نماز میں خشوع کے ساتھ ہوتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغویات سے اعراض کرتے ہیں. والذین هم للزکاة فاعلون، وہ لوگ جو زکوٰۃ کے لیے عمل کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. یہاں پر میں ایک ریویژن کرتا ہوا آگے بڑھوں. الذین هم فی صلاتہم خاشعون کو اگر ہم وسعت دیں عبادتوں کے نام سے، اور مومن وہ جو ہر حال میں عبادت میں رہتا ہے، تو جب یہ کہا جاتا ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یعنی مومن اپنی ہر حالت میں خاشع ہوتا ہے. خشوع اللہ رب العزت کے سامنے وہ انجام دیتا ہے، اور اس میں کسی بھی قسم کے عیب کا، کسی بھی قسم کی ملاوٹ کا، دکھاوے کا کوئی شائبہ نہیں ہوتا. تو ہم صلات کو
ایک عمومیت دیتے ہیں، یعنی حضور اللہ رب العزت میں ہر وقت خاشع ہوتا ہے. نماز میں ہو جانا مشکل بات ہوتی ہے، شبہ ایسے کہ ہر حالت میں خاشع ہوتا ہو. لیکن جب انسان ایمان کے مراحل کو طے کر رہا ہوتا ہے، جب انسان ایمان کے مراحل سے اوپر کی طرف جا رہا ہوتا ہے، تو وہاں پر انسان پھر صرف نماز میں خاشع نہیں ہوتا، نماز میں عاجزی و انکساری کی صورت میں نہیں ہوتا. صرف نماز ہی اس کے لیے خشوع کے اظہار کا موقع نہیں ہوتا، اس کی پوری زندگی نماز کی حالت میں ہو جاتی ہے. نماز بمعنی خاص اور نماز بمعنی عام. نماز بمعنی خاص تکبیرۃ الاحرام سے شروع ہوتی ہے، وضو کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے اور اس کے بعد تمام ارکان کو انجام دینا ہوتا ہے. صلاۃ بمعنی عام اگر لیا جائے تو ہر وقت جب انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہے وہ خاشع ہے، تکبر اس سے دور ہے، غرور اس سے دور ہے، اخلاقی عیوب اس سے دور ہے. اور یہ مشکل چیز نہیں ہے، انسان ارادہ کرے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے. اللہ چاہتا ہی یہ ہے تو انسان ارادہ کرے، اللہ تعالیٰ جو اللہ چاہ رہا ہے وہ ہونا شروع ہو جائے گا. ہمارے پاس صرف پوچھا جاتا ہے کہ یہ جبر ہے یا تفویض ہے. ہم کہتے ہیں نہ جبر ہے نہ تفویض ہے، بلکہ الامر بین الامرین، نہ جبر ہے نہ تفویض ہے. ارادہ ہمارا، مدد اللہ کی. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے. یہ تو شرک ہو گیا بھائی. وہ جو شرک کرتے تو یہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. پالنے والے تو قادر مطلق، ان اللہ علی کل شیء قدیر، لہ ملک السماوات والارض، زمین اور آسمان کی حکومت ہے اس کی، ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. پھر کہتا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرو گے. کیا اللہ کو مدد کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے آپ کو ویسا بناؤ جیسے اللہ چاہتا ہے، اللہ تمہارے راستے کو اور آسان کرتا رہے گا. یہ تو انسان کو اپنے آپ پر قابو پانا ہوگا نا. خود ارادہ نہ کرے، قابو پانے کی کوششیں نہ کرے، بولے میں تو کوشش کرتا رہا اللہ ہی نے مدد نہیں کی. اللہ پر تہمت نہ لگائیں، اپنے نفس کو مضبوط کریں، اپنی جس کو کہتے ہیں نا پاور کو زیادہ کریں. شیطان کی پاور اللہ کی پاور سے زیادہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اور اللہ وعدہ کر رہا ہے تو پھر آپ کیسے پیچھے؟ تو جس نیک کام کا ارادہ کریں اس میں اپنے آپ کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں، جس نیک کام کا ارادہ کریں اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں. الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ وہ ہیں جو ہر وقت صلاۃ کی حالت میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خاشع ہوتے ہیں. اور پھر لغو سے تو اعراض ہر حالت میں کرنا ہے، زکوٰۃ کے لیے کوششیں کرنی ہیں، اپنی فیملی کے لیے حلال روزی کمانے کی کوشش کرنی ہے، اپنے معاشرے کے لیے بہتر کام کرنا ہے. اب ہم آتے ہیں اس 5ویں 6ٹھی اور 7ویں آیت پہ کہ جو بہت اہمیت رکھتی ہیں. اللہ اسے تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. اور وہ مومنین کامیاب ہیں کہ جو اپنی پوشیدہ چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنے ازواج پر یا جو کنیزیں ان کے لیے ہیں. ایسی صورت میں کوئی ملامت نہیں ہے. ہاں اس کے علاوہ کوئی آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، تو وہ تو اللہ کے دشمن ہیں، اللہ سے دشمنی پر اتر آئے. یہ بحث جہاں معاشرے میں عادت نہیں ہے بحثوں پہ گفتگو کرنے کی اور پردے میں رکھ کے چیزوں کو آگے بڑھایا جاتا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ بہت ہی ڈھکے چھپے الفاظ میں ساری باتیں فرما جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ
قد افلح المؤمنون فلا 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 والذین هم لفروجہم حافظون. پہلی چیز جن پر یہ آیت نظر رکھی ہوئی وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے اندر فطری تقاضے رکھے ہوئے ہیں. ان فطری تقاضوں کو بہر صورت پورا ہونا چاہیے. کوئی بھی اس کے خلاف جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اسی لیے مطلب جو نکاح کے وقت حدیثیں پڑھی جاتی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح میری سنت سے، جو اس سے دوری اختیار کرے گا مجھ میں سے نہیں ہے. یا مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جس نے نکاح کر لیا اس نے اپنا آدھا دین بھی بچا لیا، بس اپنے آدھے دین کو بچائے. یا اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے تم میں سے جوڑے خلق کیے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو. وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان میں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، تمہارے درمیان میں مودت اور رحمت کو قائم کیا. کیوں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ اس سے سکون حاصل کرو. تو یہ شادی کے امور کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. اور اپنے نیک نوجوان لڑکے لڑکیوں کی شادی کر دو. اگر یہ فقیر ہوں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے فضل سے انہیں بے نیاز کر دے گا. واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا اور جاننے والا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کی فطری ضروریات کو نظر میں رکھتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام سے شادی یا نکاح کو ایک پسندیدہ عمل قرار دیا. اور اگر انسان کو حرام میں پڑنے کا ڈر ہو تو واجب کی حد تک اس کو لازمی قرار دے دی. اب یہاں پر 3 چیزوں کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. نمبر 1، اس کام سے اعراض مت کرو. اسلام میں رہبانیت کی اجازت نہیں ہے. بعض ادیان میں عورت کو گناہ کا عنصر قرار دیا گیا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ ایک پست خلقت ہے. آج ویسٹ میں اتنا زیادہ وومنز لیو وومنز لیو وومنز لیو وومنز رائٹ کی باتیں ہوتی ہیں. وہی ویسٹ جس دین کو فالو کر رہا ہے اسی میں عورت گناہ کا عنصر ہے. اور اس لیے جو وہاں کے روحانی ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو پاک پاکیزہ سمجھتے ہیں وہ شادی سے اجتناب کرتے ہیں. اور یہ ایک عجیب بات ہے کہ وہ اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ چاہے وہ مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، ننز ہوں یا فادرز ہوں، سسٹرز ہوں، مدرز ہوں، جو الگ الگ نام دیے، پوپ ہوں. کیوں؟ اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ کا ایک عنصر ہے اور اس سے دوری اختیار کرنی چاہیے. یعنی مرد جو ہے وہ اولویت رکھتا ہے، فضیلت رکھتا ہے، عورت گناہ کا عنصر ہے، اس لیے اس سے دوری اختیار کرنی چاہیے. اور اگر یعنی پوچھا جاتا ہے ہم شادی کر لیں، کہتے ہیں اگر تم برداشت کر سکتے ہو تو برداشت کرو، نہیں برداشت کر سکتے تو کیونکہ بڑے گناہ میں پڑنے کا ڈر ہے اس لیے چھوٹا گناہ کر لو یعنی شادی کر لو. یہ کون سا دین ہے؟ دین یہ ہے کہ یہ اپنی شرم گاہوں کو چھپا کے رکھتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، سوائے اپنی زوجاؤں کے لیے اور جو کنیزیں ان کے پاس. آج کے زمانے میں کنیزیں نہیں ہیں، اس وجہ سے اس پہ گفتگو نہیں ہوگی. اور یہ اسلام کا اپنا ایک بہت ہی بڑا عنوان ہے اور اسلام کی بڑی فضیلت ہے کہ اس نے غلامی اور کنیزی کو ایک خاص طریقے سے ختم کیا، اور اس طرح سے ختم کیا کہ اب پھر سے قائم نہ کی جا سکے. لیکن جو عنوان باقی ہے وہ ہے ازدواج کا،
کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ شادی کے ذریعے انسان کو اپنی فطری ضروریات اور غرائز کو پورا کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا شادی فقط فطری غریزوں کو پورا کرنے کے لیے یا نہیں؟ شادی ایک پورا پیکج ہے۔ مکتب اہل بیت علیہ السلام میں شادی ایک پورا پیکج ہے جس میں مرد اور عورت مل کر خاندان کو آگے بڑھانے کا ارادہ رکھتے ہیں، جس میں مرد اور عورت مل کر آئندہ کی نسلوں کو تربیت کا فیصلہ کرتے ہیں، آئندہ کی نسلوں کو بہتر طریقے سے آگے بڑھانے کا ارادہ کرتے ہیں، اس لیے کہ یہاں صرف خاص لذتیں نہیں ہیں، یہاں زحمتیں ہیں، یہاں مشکلات ہیں، یہاں تکلیفیں ہیں، یہاں پریشانیاں ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ جب شادی کا فیصلہ کریں تو اس بات پر توجہ کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ غیر شادی شدہ کی غیر شادی شدہ کی 70 رکعت نماز کے مقابلے میں شادی شدہ کی 2 رکعت نماز کا ثواب۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذمہ داریاں بڑھ جاتی۔ شادی کے ذریعے انسان اپنے انفرادی خول سے نکل کر اجتماعی خول میں قدم رکھتا ہے، اور پھر اپنی فکر سے آگے اپنی بیوی کی، اور پھر جب اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازتا ہے تو اولاد کی ذمہ داریوں کو نبھانا شروع کرتا ہے۔ اور یہ امر اس لیے رکھا ہے تاکہ انسان ایک طرف زنا سے بچے، اس لیے کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ کم از کم 20 سے 25 جگہوں پر مختلف سوروں میں زنا کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اور بتایا گیا کہ یہ بہت ہی قبیح عمل ہے، بہت ہی شنیع عمل ہے۔ اور اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شادیوں کے امور کو آسان رکھو، شادیوں کے امور کو مشکل مت کرو۔ اب کس طرح سے معاشرے کو سمجھایا جائے، کس طرح سے لوگوں کو سمجھایا جائے کہ شادی کے امور کو اتنا مشکل نہ بنایا جائے کہ جناب لوگ، یعنی تعجب کرتا ہوں، چند سالوں سے الحمدللہ پاکستان میں جو خدمت کے موقع ملتے ہیں وہاں پر پتہ چلتا ہے کہ بیٹیاں 8-8 10-10 سال سے بات طے ہوئی بیٹھی ہوئی، کیوں؟ اس لیے کہ جہیز نہیں ہے۔ آپ سوچیں کہ جہیز نہ ہونے کی وجہ سے شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، آپ سوچیں مالی مشکلات کی وجہ سے شادیاں نہیں ہو رہی ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِن یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اگر فقیر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بے نیاز کر دے گا، غنی کر دے گا، مالدار نہیں کرے گا۔ میں پہلے بتا چکا ہوں، غنی کا مطلب ہے بے نیاز۔ ہو سکتا ہے 1000 روپے کسی کے لیے غنا کا باعث بنے اور 1000 روپے کسی کے لیے کوئی حیثیت نہ رکھتا ہوں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے کہ وہ انسان کے لیے 1000 روپے میں برکت رکھتا ہے یا 1000 روپے میں زحمت رکھتا ہے۔ یہ معاشرے کا بہت بڑا ناسور ہے۔ علماء بتاتے رہیں، کہتے رہیں، لیکن یہ ناسور بڑا سے بڑا ہوتا جا رہا ہے، اور اس ناسور کو اگر کچھ مومنین توجہ کر کے ختم کریں، ہمت کریں، تو بہت بڑی خدمت ہو جائے گی۔ پھر میڈیا سونے پہ سہاگا اتنا بڑا چڑھا کے ویڈنگ ڈریسز، ویڈنگ رسومات، پتہ نہیں مارننگ شوز میں کیا کیا بلائیں لا کر نازل کر دیتے ہیں کہ اب وہ لڑکیاں سمجھتی ہیں اس کے بغیر شادی تو شادی نہیں ہے۔ یعنی شادی کی جو اصل چیز ہے اس کو نظر انداز کر کے باقی ساری چیزوں کو ہم نے اہمیت دے دی، اور جس معاشرے میں شادی مشکل ہو جائے اس میں زنا، خود معصومین علیہ السلام نے فرمایا، عام ہو جاتا ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم معاشرے میں آ کر، معاشرے میں رہ کر سینہ تو ٹھوک کے کہتے ہو ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہم مودت فی القربہ کو آگے بڑھانے والے ہیں، لیکن جب عملی منزل آئے، جب واقعی معنی میں اظہار محبت کا موقع آئے، سادگی سے شادی کرنے کا موقع آئے، تو وہاں پر کیا کریں، پہلی بیٹی ہے، کیا کریں، بچوں کی آرزویں نہیں مانتے ہیں، کیا کریں،
یہ کیا کریں کیا کریں کیا ہوتا ہے. شروع سے تربیت کا ایسا ماحول رکھیں کہ پھر بیٹی یونیورسٹی چلے گئی, بیٹا یونیورسٹی چلا گیا, تو اس کا مطلب اب آپ کا کوئی کنٹرول ہی نہیں رہا. فیملی سسٹم کو سنبھال کے رکھیں. یہ فیملی سسٹم اگر نہیں سنبھلے گا تو آگے کی نسلیں خراب ہو جائیں گی. ہم دیکھ رہے ہیں ویسٹرن کنٹریز میں جاتے ہیں, مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے. جب ماں باپ بچوں کو توجہ نہیں دیتے اور ماں باپ بالکل ہی آزاد چھوڑ دیتے ہیں تو وہاں پر مشکلات بہت بڑھ جاتی ہیں. تو اسلام نے 2 قسم کی نکاح کا حکم دیا ہے, اور یہاں پر علامہ طباطبائی نے تفسیر المیزان جلد 15ویں جلد میں اس بات کو اس کے ضمن بیان کیا ہے کہ عقد دائم ہے اور عقد غیر دائم ہے. چھوڑ دیجئے اہل سنت کیا کہتے ہیں. ہر وقت جب بھی بات کرو تو اہل سنت اہل سنت. آپ اپنے مذہب کو سمجھ لیجئے, اپنے مکتب کو سمجھ لیجئے, اس کے بعد آگے کی باتیں کریں. کہ ایک عمل جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جائز تھا, حلال تھا, اب حضور اکرم خود حرام فرماتے, عام معصومین اسے حرام فرماتے, آمنا و صدقنا. لیکن کوئی اور اس کو حرام کر دے, نص رسول نص قرآن کو حرام کر دے. آپ جا کے چیک کر لیجئے. جناب اسما بنت ابی بکر نے عقد غیر دائم کیا زبیر کے ساتھ, اور ان سے 2 بیٹے ہوئے. دیکھ لیجئے, کوئی حرام نہیں تھا. اگر عقد غیر دائم زنا ہے, جیسے کہ اہل سنت کے بعض علماء ہمارے منہ پر کہتے ہیں اور بعض مرتبہ ویڈیوز بھی جاری کرتے ہیں, تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں زنا پر اتنی پابندیاں لگنے کے باوجود عقد غیر دائم کیسے حرام نہیں کیا گیا؟ یہ کون سا دین ہے کہ قرآن مجید میں 22-23 جگہ زنا 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 الگ الگ الفاظ میں منع کیا گیا, اور صحابی رسول انجام دیتے ہیں, اور آپ ان سے 2 اولادیں بھی ہوتی, وہ بھی صحابی ہیں, اور وہ خاتون بھی صحابیاں ہیں, اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ یہ تو زنا ہے. توبہ, استغفر اللہ ربی واتوب. البتہ ان کی شرائط ہے, اور اس طرح سے نہیں ہے کہ انسان بس اس کی عادت ڈال لے اور لوگوں کی زندگیاں خراب کرے. ہر چیز کا اپنا مورد ہے, ہر چیز کا اپنا موقع ہے. اس لیے نکاح 2 طرح کے ہیں, ایک نکاح دائم, ایک نکاح غیر دائم. دونوں نکاح میں اگر لڑکی باقرہ ہے تو اسے اس کے والد کی اجازت چاہیے ہوگی, اس کے بغیر ان نکاحوں کو انجام نہیں دیا جا سکتا, شریعت نے رکھا ہوا. ہاں اگر مورد, جیسے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, جب تمہاری بیٹیوں کے لیے ایسے شخص کا رشتہ آئے جس کی دیانتداری اور ایمانداری تمہیں قبول ہو, تم پسند کرتے ہو, تو فوراً شادی کر دو, ورنہ معاشرے میں فساد پھیل جائے گا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں الگ الگ صورتوں کی وجہ سے, الگ الگ نکات کی وجہ سے شادیاں انجام نہیں دی جاتی ہیں. بعض جگہ بیٹیاں بیٹھی رہ جاتی ہیں, اور میں آج آپ کو بتا دوں بعض جگہ لڑکے بھی بغیر شادی کے بیٹھے رہ جاتے ہیں, عمریں زیادہ ہو جاتی ہیں. جو وقت ہوتا ہے اس وقت لائف پارٹنر نہیں ڈھونڈتے ہیں, اور جب عمریں زیادہ ہو جاتی ہیں تو پھر رشتہ ملنا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے ایک مناسب ٹائم پہ, ایک مناسب وقت میں اپنے بچوں کی شادیاں کیجیے, رشتے بھیجیے, رشتے قبول کیجیے, شرائط سخت مت کیجیے, اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیجیے, اور دیکھ لیجیے اگر دین کے مطابق آگے بڑھے تو برکتیں ہی برکتیں آئیں گی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ. مال مت دیکھو, پوسٹ و مقام مت دیکھو, دیکھو دیندار ہے, دیکھو امانت دار ہے, بسم اللہ آگے بڑھ جاؤ. اللہ لطف کرنے والا, اللہ کرم کرنے والا ہے. تو زنا سے بچنے کے لیے فطری تقاضوں کو حرام, آج بہت سی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. عمل قوم لوط کو باقاعدہ مذہب کی شکل دی جا رہی ہے, اور بعض نام نہاد ہم جیسے لباس پہننے والے وہ کہتے ہیں یہ تو ایک فطری تقاضا ہے, اس کو پورا کیا جانا چاہیے. کون سا یہ دیکھ لی آیت کیا کہتی ہے, فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون.
ان دو کے علاوہ جو بھی آگے بڑھا، غیر فطری عمل کسی بھی طریقے سے اس کو شریعت نے اجازت نہیں دی ہے، اور اس کو ایک دشمنی کا لیول قرار دیا گیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب مسلمان گے گروپس بنائے جائیں؟ مجھے معلوم ہے یہ اس طرح سے بات کرنا اب مثلا ہیومن رائٹس کے خلاف ہے. ہم تو اسلام کی بات کر رہے ہیں. اسلام کلیئر منع کرتا ہے، کوئی اس میں دو باتیں نہیں ہیں، اور کوئی یہ فطری عمل نہیں ہے، یہ غیر فطری عمل ہے، اور غیر فطری عمل کے اپنے نقصانات ہیں. غیر فطری عمل سے اجتناب کریں. میں اس سے زیادہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتا ہوں. اور جہاں تک ممکن ہو معاشرے میں شادی کو آسان بنائیں. ایسا نہ ہو کہ قیامت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لوگ شکایت کریں کہ معاشرے نے شادی کو اتنا مشکل کر دیا تھا کہ جس کی وجہ سے لوگ نعوذ باللہ زنا میں پڑ جائیں، اور اس کے بعد انسان وہاں پر جواب نہ دے سکے. تو آیت یہی کہہ رہی ہے کہ جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی زوجاؤں پہ یا جو کنیزیں ان کے پاس ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو اس میں کوئی ملامت کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی ملامت نہیں کی جائے گی. یعنی اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ جب شرعاً ایک چیز حلال ہو گئی تو پھر اس میں آگے بڑھا جائے. معاشرے کو چھوڑ دیجئے، معاشرہ تو ہر چیز میں جو اس کی مرضی کے خلاف چلے اس میں باتیں کرتے ہیں. 2 دن 4 دن باتیں ہوتی ہیں، اس کے بعد بلا دیا جاتا ہے. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ علی ازواجہم، جو تمہاری زوجات ہیں یا جو ملکت ایمانہم. اب یہ ملکت ایمانہم پہ بھی گفتگو ہوئی ہے کہ کنیز کس طرح کی. کنیز میں بھی بہت سی شرطیں ہیں. تمہاری دودھ پینے والی بہن نہ بنی ہو وہ کنیز، تمہاری پھوپھی نہ ہو وہ کنیز، پتہ نہیں بہت سی شرائط ہے. چھوڑ دیا، آج کنیز ہے ہی نہیں تو پھر ہم اس پہ بات کیوں کریں. تو یہ جو شادی کی بات کی گئی ہے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ باقاعدہ فرماتا ہے کہ اگر تم نے یہ کام کر لیا تو اس میں پھر تم پہ کوئی ملامت نہیں ہے. ملامت اس بات پہ کہ زنا کیا جائے. لیکن جس معاشرے میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا بھی جرم سمجھا جاتا ہو، وہ معاشرہ خود اللہ تعالیٰ کو جواب دے کہ احکام الہی پر عمل کرنا اس میں کون سی قباحت ہے، اس میں کون سی بری بات ہے کہ اسے زنا سے زیادہ مشکل سمجھا جاتا ہے، اسے زنا سے زیادہ برا سمجھا جاتا ہے. یعنی بعض معاشروں میں یہ دیکھا جا رہا ہے، ہم تو پاکستان میں بھی اور ایران میں بھی اور دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی جاتے ہیں کہ وہاں پر بعض جگہوں پر شریعت نے جس چیز کو جائز قرار دیا اس کو گالی سمجھا جاتا ہے. کیوں گالی سمجھا جاتا ہے؟ ازدواج مؤقت کو گالی کیوں سمجھا جاتا ہے؟ کیوں برا سمجھا جاتا ہے؟ کیوں معیوب سمجھا جاتا ہے جس کو اللہ نے اجازت دی؟ بس اس لیے کہ ہمارے اہل سنت حضرات اس بات کو قبول نہیں کرتے ہیں، ان کے ہاں اس چیز کو برداشت نہیں کیا جا سکتا. اللہ رحمت کرے، علامہ نقن صاحب نے، کاش میری توجہ نہیں ہوئی، میں کتاب ان کی یہاں رکھتا، پوری عقد متع پر کتاب لکھی، مستند کتاب لکھی ہے. پاکستان میں شاید اتنی مشکل نہ ہو، ہے نہیں کہتا نہیں، باہر کے ممالک میں بہت ضرورت ہے. تو کیوں ہاں خدا نخواستہ زنا کو آفیشلائز یا لیگلائز کرنے کے لیے کام انجام نہیں پانا چاہیے، وہ تو پھر دین کا مذاق ہو جائے گا نا. لیکن دین نے جہاں پر تمہیں اجازت دی ہے وہاں پر پھر معاشرے کے خواہ مخواہ کے مسائل کو سامنے لانا اور اس کے بعد اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالنا نہیں. شریعت یہاں پر اجازت دیتی، بلکہ قد افلح المومن، عام مسلمانوں کے لیے بھی نہیں کہہ رہا اللہ تعالیٰ. فلاح پا گئے مومنون، اونچے درجے کے لیول بھی بات ہو رہی. نماز میں خاشع ہیں، لغو سے دوری کرتے ہیں، زکوٰۃ کے لیے کوشش کرتے ہیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، سوائے الا علی ازواجہم، اپنی زوجاؤں پر، چاہے وہ دائمی ہو چاہے وہ مؤقت ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، اس میں کوئی ملامت کی بات نہیں ہے. فمن ابتغى وراء ذلك، لیکن اگر کسی نے اس کے آگے کوشش کی، یعنی جو حلال چیزیں ہیں اس سے ہٹ کے کوشش کی، تو پھر اولئک فاولئک هم العادون، تو پھر یہ
اللہ سے دشمنی کرنے والے لوگ سمجھے جائیں گے، یہ اللہ کے مقابلے میں آنے والے لوگ. کیوں قوم لوط پر اللہ تعالیٰ نے عذاب کیا؟ اسی وجہ سے نا کہ وہ غیر فطری عمل میں مشغول ہو گئے تھے. اور کہیں بھی اس بات کو ثابت نہیں کیا جا سکتا ہے کہ قوم لوط کا عمل جو ہے بعض انسان کی فطرت کے اندر ہوتا ہے. نہیں ہے ایسا. یہ ہم نے اپنے آسانی کے لیے بنایا ہے. اور ہمارے ویسٹ میں رہنے والے کیوں اتنا جھک جاتے ہیں، کیوں اسٹرینتھ کے ساتھ یہ بات نہیں کرتے کہ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون، کہ جو ہم نے بتا دیا اس کے وہ باؤنڈریز ہیں، ان باؤنڈری سے تم نکل کر جاؤ گے تو یہ ظلم ہے. یہ تم اپنے پر بھی ظلم کر رہے ہو، معاشرے پر بھی ظلم کر رہے ہو. اس لیے قطعاً اسلام میں غیر ازدواج کے جو مرد اور عورت کے درمیان ہوتا ہے کسی بھی قسم کے سیکچول ریلیشنز کو قائم کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. آپ سوچیں کہ لیوات کی سزا اگر اسلامی حکومت ہو تو لیوات کی سزا یہ ہے کہ اسے ہاتھ پیر باندھ کے پہاڑ پہ سے گرا دیا جائے، مر جائے. اب ہیومن رائٹس والے شور کریں گے، یا اس کی گردن اڑا دی جائے، یا اسے زندہ آگ میں ڈال دیا جائے. یہ ہمارا حکم نہیں، یہ معصومین علیہ السلام نے بتایا، یہ اسلام کا حکم ہے. جس طرح زنا کے لیے کہ اگر غیر شادی شدہ ہے، زنا غیر محسنہ ہے، یعنی دونوں طرف میں سے کوئی بھی ایک شادی شدہ نہیں ہے، تو پھر انہیں 100 کوڑے مارے جائیں گے. اور دونوں میں سے کوئی بھی ایک خدا نخواستہ شادی شدہ تھا، خاص کر اگر مثلا خاتون شادی شدہ اور کوئی مرد اس کے ساتھ زنا کرے تو وہاں پر گردن اڑا دینے کا حکم آتا ہے. یہ مسائل مذاق نہیں ہیں، لیکن معاشرے نے بعض چیزوں کو اتنا سخت لے لیا ہے، اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ اب دین اسلام پر عمل کرنے والوں کی انسلٹ کی جاتی ہے، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ان پہ ٹونٹ کیا جاتا ہے، اور جو لوگ اس کے خلاف جاتے ہیں وہ سمجھا جاتا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بچپن سے بچوں کی صحیح تربیت کریں، بچپن سے بیٹے بیٹیوں کو الگ سلانے کی کوشش کریں، بچپن سے جب بلوغ کی طرف مائل ہو رہے ہوں ان کو ان کے احکام بتائے جائیں. جب وہ بالغ ہو جائیں تو باقاعدہ طور پر ان کی نقل و حرکت پر نظر رکھی جائے. تربیت یہی ہے. تربیت یہ تھوڑی ہے کہ جناب اسکول جا رہے ہیں کچھ پتہ نہیں چل رہا، گھر آ رہے ہیں کچھ پتہ نہیں چل رہا، موبائلوں میں کیا ہو رہا ہے کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے. نہیں مولانا، آج کل تو ہر انسان آزاد ہے، کیا کیا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پھر پتہ چلتا ہے شادی کے بعد، آئیے ہمارے دفتر میں ہم آپ کو بتائیں، شادی کے بعد طلاق کی وجوہات موبائل فونز ہیں. انسان جان چھڑانا چاہتا ہے، پھر جان چھٹتی نہیں ہے. انسان پھر چاہتا ہے کہ کسی طرح سے، یعنی خودکشی تک لڑکیاں پہنچی ہیں. میں آپ کے پاس ثبوت دے سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، ان کی کاؤنسلنگ کروائی، ان کو گائیڈ کروایا، آج وہ ایک مناسب فیملی لائف گزار رہی ہیں. قصور والدین کا ہے، 100% والدین کا قصور ہے کہ وہ اپنے بچوں کا خیال نہیں رکھتے، اپنے بچوں پر توجہ نہیں کرتے. بیٹی کہاں سے آ رہی ہے اتنا لیٹ ہے، بیٹی کن کن کے ساتھ آنا جانا کر رہی ہے، بیٹا کن امور میں مشغول ہے، بیٹا کن مشکلات کا شکار ہے. ان کو آہستہ آہستہ سمجھنے کی کوشش کیجیے. مائیں بیٹیوں کی طرف توجہ کریں اور والدین بیٹوں کی طرف توجہ کریں، اس لیے کہ ان امور میں بیٹیاں باپ سے ہم آہنگ نہیں ہو سکتی ہیں، ان امور میں بیٹا ماں سے ہم آہنگ نہیں ہو سکتا. ہر ایک کے اپنے فطری تقاضے ہیں. اگر اسلام کے اونچے عنوان یعنی ایمان میں داخل ہو کر اونچائی کی طرف جانا ہے تو یہ پورا ایک پیکیج ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ میٹریمونیل پیکیج، جس میں کم عمری میں شادی، اولاد دنیا میں آئیں، اللہ دادا دادی نانا نانی کو زندہ رکھے، وہ تربیت کریں، بچے بڑے ہوں تو ماں باپ بھی جوان ہوں، آگے بڑھیں. اور اگر معاشرے میں ایک سے زیادہ شادیوں کی ضرورت ہو تو اس کو انجام دیا جائے، اس کو معیوب نہ سمجھا جائے، اس کو برا نہ سمجھا جائے. شریعت جب اجازت دیتی ہے تو پھر باقی کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے. معاشرے کے مسائل کی وجہ سے اسلام کے مسائل اور قوانین کو نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں.
اس لیے پوری فیملی پیکج ہے، پورا میٹریمونیل پیکج ہے، جس کی وجہ سے اسلامی معاشرہ زنا سے، لواط سے، سحق سے یا سحق سے بچ سکتے ہیں، بشرطے کہ ذہن اسلامی ہو، بشرطے کہ دین اسلام کو دل سے بھی قبول کیا ہو، ذہن سے بھی قبول کیا ہو، اور جو کوئی بھی اس کے علاوہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہو اس کو روکا جائے، اس کو سنبھالا جائے، اس کو گائیڈ کیا جائے، اس کی کاؤنسلنگ کی جائے۔ انسان ہے، غلطی پہ پڑ سکتا ہے، غلطی میں ڈوب سکتا ہے، نہیں ممکن ہے کہ انسان غلطی نہ کرے، لیکن غلطی کرنے والے کو آپ اس طرح سے کنڈیم کر دیں کہ وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور اچھائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور گناہ کے کاموں میں ساتھ مت دیں۔ ساتھ نہ دینے کا مطلب ہے کہ اگر کوئی پڑ گیا ہے تو اس کو نکالنے میں اس کی مدد کریں، برائی سے اچھائی کی طرف لے جانا تعاون علی البر والتقوی ہے، کیوں نہ کریں ہم؟ کیوں ہم کہیں کہ جناب وہ گندگی میں پڑ گیا تو پڑ گیا؟ نہیں، ایک انسان کو آپ نے گندگی سے نکالا، ایسا ہے جیسے ایک نسل کو آپ نے بچایا۔ ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے میں کن مسائل کی وجہ سے طلاقیں بڑھتی جا رہی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے میں کن مسائل کی وجہ سے میاں بیوی میں دوریاں پیدا ہوتی جا رہی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے میں کہ لوگ تھوڑی تھوڑی کوتاہی اور غلطی کی وجہ سے ان کا نتیجہ بہت بڑا نکلتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کی طرف توجہ کریں کہ اسلام نے ازدواج میں، یعنی اسلام کے اندر کوئی پیکج بہت زیادہ مقدس اور محترم ہے، وہ ازدواج کا پیکج ہے، وہ فیملی سسٹم ہے، اور فیملی سسٹم کو جس بری طریقے سے تباہ کیا جا رہا ہے ویسٹ میں، اس بھی کم نہیں ہے لیکن ابھی اتنی تیزی نہیں ہے جتنی وہاں ہے۔ جس تیزی سے ویسٹ میں فیملی سسٹم کو تباہ کیا گیا وہ اسی لیے کیا گیا کہ پھر امر بالمعروف اور نہی المنکر کی کوئی جگہ نہ رہے، پھر ہر کوئی اپنا لکم دینکم ولی دین والی بات آ جائے، ہر کوئی اپنا راستہ اپنا ہے، پھر ہر کوئی اپنی مرضی سے، یعنی میں اس باپ کی آنسو کو نہیں بھلا سکتا ہوں جو داڑیں مار مار کے میرے پاس کسی ملک میں آیا اور گلے لگ کے رویا، کیا ہوا؟ بیٹی نے کسی سکھ سے شادی کر لی ہے، یا بیٹے نے کسی ہندو کو اپنی بیوی بنا لی ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک عجیب مسئلہ ہے کہ جب مثلا اگر بیٹا کسی لڑکی کو انتخاب کر کے لاتا ہے اور اگر وہ مسلمان ہے تو کیا حرج ہے آپ شادی کر لیں؟ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک کیس آیا، دیکھیں سادات لڑکیوں کی بات میں اس طرح سے نہیں کر سکتا، لیکن سادات لڑکے اگر غیر سید سے شادی کرتے ہیں اس میں کسی قسم کی مشکل محسوس نہیں ہوتی۔ ہاں، غیر سید لڑکے سید لڑکیوں سے شادی کریں اس میں مسائل ہیں، مشکلات ہیں، معاشرے کے بھی مسائل ہیں اور پھر احترام کے بھی مسائل ہیں، لیکن ایک کیس ایسا ہے کہ جس میں یعنی والد اور والدہ اس بات پہ پریشان تھے کہ میرے بیٹے نے غیر سید لڑکی کو اپنے میڈیکل کالج یا اپنے انسٹیٹیوٹ میں جہاں پر بھی تھے پسند کیا اور اسے شادی کرنا چاہ رہے ہیں۔ بابا، ہم نے دیکھا ہے جب یہ شادیاں نہیں کی گئی ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کسی اور خاتون کی زندگی جو آپ نے مجبور کر کے شادی کروائی اس کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ کیوں آپ کسی کی بیٹی کی، کیا آپ پسند کرتے ہیں خدا نخواستہ آپ کی بیٹی کی زندگی تباہ ہو؟ تو پھر کیوں آپ دوسروں کی بیٹیوں کی زندگی تباہ کر رہے ہیں؟ ضد مت کیجیے، ضد کرنا بہت مشکل امر ہے، اس کے نتائج بہت برے ہوں گے۔ اگر مسلمان لڑکی ہے آگے بڑھیے، بسم اللہ، اسے مزید دین سکھائیے، اسے نماز روزے کا پابند کیجیے، اسے پردے کا پابند کیجیے، اسے اہل بیت کی فضیلتیں بتائیں، اسے دین کی حقیقتیں سمجھائیں۔ مشکل نہیں ہے، دین حق کو تو کوئی مشکل نہیں ہے بیان کرنے میں۔ اس لیے اس نقطے کو دیکھیں، اب میں شادی کو 3 طریقوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ ایک، ارینج میرج، سب سے خوبصورت طریقہ ہے میری نظر میں آج جو خوبصورت طریقہ ہے۔ نمبر 2، سلیکٹڈ میرج، یہ جو آپ شادیوں کو 2 حصوں میں تقسیم 2 ٹائپ سے تقسیم کرتے ہیں نا، لو میرج اور ارینج میرج، یہ غلط کرتے ہیں۔ شادیاں 3 قسم کی، ارینج میرج،
سلیکٹڈ میرج، لو میرج. جس کو آپ لو میرج کہہ رہے ہوتے ہیں وہ ایکچولی لو میرج نہیں ہوتی، وہ سلیکٹڈ میرج ہوتی ہے. آفس میں کام کر رہے ہیں، اس لڑکے کا طور طریقہ پسند آیا، اس کے ماں باپ کی طرف بات بھیجی کہ ہمیں آپ کا بیٹا بہت پسند ہے، رشتہ لے گئے. یا لڑکے کو ایک لڑکی کا طور طریقہ انداز سمجھ آیا، پسند آیا، 6 مہینے سال دفتر میں کام کیا، ماں باپ کو بھیجا کہ ہمیں آپ کی بیٹی پسند آئی ہے، ہمیں شادی کرنی ہے. یہ ایپ کی کیا بات ہے؟ وہ جناب وہ لو میرج کی ہے کہ ارینج میرج کی ہے؟ بابا حلال کی طرف آگے جانے جا رہے ہیں، اس کو ایپ کیوں سمجھتے ہو؟ اور اگر شادی کے کچھ سال بعد کچھ مشکلات پیدا ہوں، ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ یہ لو میرج نہیں چلتی ہے. بہتر ہے کہ ہم اپنے زبانوں کو کنٹرول کریں اور اپنی زبانوں سے لوگوں کو نشتر نہ چبوئیں، اور معاشرے میں اس طریقے سے آگے بڑھیں جس طرح سے اہل بیت علیہم السلام نے ہمیں تلقین کی ہے، جس طرح سے اہل بیت علیہم السلام نے ہمیں گائیڈ کیا ہے. اگر ہم آج اپنے ہاں شادیوں کو آسان کر دیں، اگر آج ہم اہل بیت علیہم السلام کے طریقے پہ آگے بڑھیں اور یہ نہ کہیں وہ عربوں کا معاشرہ تھا، وہ اس زمانے کا معاشرہ تھا، آج یہ نہیں ہو سکتا. میں ایک زمانے میں کینیڈا میں جب مجالس پڑھنے جاتا تھا، ماہ رمضان کی تبلیغ کے لیے بھی جا چکا ہوں، میں نے وہاں پر کیلکولیٹ کر کے بتایا کہ اگر اس معاشرے میں ایک مرد 2 مومنہ خواتین کے ساتھ شادی کر لے تو ان کی فیملی سسٹم بہت بہتر چل سکتی ہے. خیر ہمیں اس وقت یہاں پر اس گفتگو کو آگے بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اتنا کہنا ہے کہ شادی کو آسان کریں جس طرح سے معصوم علیہ السلام نے فرمایا ہے. بیٹیوں کو جلد از جلد سلیکٹ کریں اور جب مناسب رشتے آئیں تو شادی کر دیں. بیٹوں سے تلقین کریں، اور میں تلقین کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، امر بالمعروف کرتا ہوں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کرتا ہوں کہ بیٹوں جلدی شادی کرو، تاخیر مت کرو. شادی میں برکت ہے، شادی میں رحمت ہے، شادی میں اللہ تعالیٰ کی وہ چیزیں ہیں کہ جس کا تم اندازہ نہیں لگا سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. میری نشانیوں میں سے جس چیز کو اللہ تعالیٰ اپنی نشانی قرار دے، ان خلق لکم من انفسکم ازواج، تمہارے میں سے تمہارا جوڑا کیا، لتسکنوا الیہ، تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کرو، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، پھر میں تمہارے درمیان میں مودت اور رحمت قائم کر دیتا ہوں. پھر شادیاں آگے بڑھتی ہیں، نسلیں آگے بڑھتی ہیں اور خاندان بڑھتے رہتے ہیں. چند فیصد طلاق کو مت دیکھیے، ہر وقت طلاقیں بڑھ گئی ہیں، بڑھی ہیں طلاقیں، رہی ہیں اور بڑھی ہیں، مسائل بڑھے، لیکن فیملیز بھی تو کتنے آگے بڑھ گئی، بچے بھی تو کتنے الحمدللہ دنیا میں آ گئے. یا حسین اور یا عباس اور یا علی کہنے والے اب چھوٹے چھوٹے بچے نہیں فیس بک پہ آتے ہیں، چھوٹا بچہ ماتم کر رہا ہے اس کو دکھا رہے ہیں. یہ عاقبت سدھارنے والی چیزیں ہیں، یہ آخرت سدھارنے والی چیزیں ہیں. قبر میں سوئے پڑے ہوں گے، دادا دادی نانا نانی کو یاد کر کے کہا جائے گا دادا یوں کہتے تھے، دادی یوں کہتی تھی، نانا یوں کہتے تھے، نانی یوں کہتی تھی. آج ہمارے درمیان میں نہیں ہے. جیسے ہمارے بچے ہمارے والدین کو اور ہمارے اجداد کو یاد کرتے ہیں، وہ یوں کہتے ہیں، جنہوں نے جس کو دیکھا یوں بات ہوتی تھی، یوں بات ہوتی تھی، اور پھر دل سے بات نکلتی ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ اجزم بالاحسان احسانا وبالسیئۃ غفرانا. دو افتتاح میں سنتے ہیں، بہت خوبصورت ہے یہ سب چیزیں، بشرطے کہ ویسے آگے بڑھے جیسے اہل بیت علیہ السلام. اپنی مرضی، اپنی خواہش، اپنی تمنا، اپنا سب کچھ. سلیکشن میں آپ کی خواہش، آپ کی تمنا ہے، لیکن اوامر دین میں، احکام دین میں آپ کی خواہش، آپ کی تمنا نہیں چلے گی. آپ کو اسلامی قانون کے مطابق آگے بڑھنا ہوگا. آئیے زمانے کے امام سے عہد کرتے ہیں کہ ہم کم از کم، ہم جو آپ کو اپنا امام مانتے ہیں اور ہم جو جانتے ہیں کہ اس دنیا میں آپ تشریف فرمائیں اور ہماری گائیڈنس فرما رہے ہیں، ہماری ہدایت فرما رہے ہیں، ہم کوشش کریں معاشرے میں. کتنا ثواب ہے کہ جب کوئی کسی شادی کرواتے 70 قبول حج کا ثواب ملتا ہے. جس امر میں آگے بڑھتا ہے 70 قبول حج کا ثواب ملتا ہے. تو اس ثواب کو اپنے ہاتھ سے مت جانے دیجیے. اور معاشرے کو کیٹرنگ ہاؤسز، شادی ہالز، کیمرہ مین، فوٹوگرافر، بیوٹی پارلرز،
ڈریس بنانے والے شادی کے، ان کے حوالے کر کے اپنی زندگیاں عذاب مت کیجیے. ایک مناسب کپڑے پہن کے بھی، ایک مناسب میک اپ کر کے بھی بیٹی رخصت کی جا سکتی ہے. ایک حد تک فوٹوگرافی کر کے بھی بیٹی کو رخصت کیا جا سکتا ہے. مناسب کھانا دے کر بھی ولیمہ کیا جا سکتا ہے جو مستحب ہے. اور شادی ہالوں کے بڑے بڑے خرچوں کو، آج کل کورونا کی برکت ہے، چند لوگوں کو بلائیے اور شادی کر دیجیے تاکہ انہیں اخراجات سے بھی جان چھوٹ جائے اور ایک لڑکا اور لڑکی اپنی زندگی کو آگے بڑھا سکیں. بہرحال مجھے معلوم ہے کہ معاشرے کی زنجیریں بہت سخت ہوتی ہیں، ثقافت کی زنجیریں بہت مضبوط ہوتی ہیں. اس کو توڑنے کے لیے بہت بڑا ایمان والا دل چاہیے ہوتا ہے. اس کو توڑنے کے لیے بہت ہی زیادہ ایمان والی کیفیت چاہیے ہوتی ہے، اس کے بغیر امکان نہیں رہتا. اس لیے میں درخواست کروں گا کہ آپ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو مضبوط کرے. پالنے والے ہمیں ان اچھی اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ہمت عطا فرما، حوصلہ عطا فرما، اور معاشرے کے حالات کو بہتر کرنے میں ہماری مدد فرما. آئندہ کی نسلوں کو بہتر طریقے سے تربیت کی توفیق عطا فرما. جو بیٹے بیٹیاں شادی کی عمر پر پہنچے انہیں اچھے رشتے عطا فرما دے. زمانے کے امام کو راضی فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، ملک پاکستان کے مسائل کو حل کر، جہاں جہاں مومنین ان کی جان والا ابرو کی حفاظت فرما. زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. تمام مرحومین کے لیے فاتحہ. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.